دینی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ جنت ایک حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، اور خاص طور پر جنت میں حوروں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں کو حوروں کی لالچ میں بیوقوف بنا کے، ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیسٹ تھا، اس نے ایک لمبے چوڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ، کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف ہیں۔ اس نے یہ چلایا ہوا تھا کہ یہ مولویوں نے جنت میں بھی جنسی ہوس اور ان سب چیزوں کا لوگوں کو لالچ دی ہوئی ہے۔ دنیا میں یہ 4 شادیوں کی لالچ دی ہوئی ہے ان لوگوں نے، ہوس، جنسی ہوس، اس کو نام دیا تھا جنسی ہوس کا۔ اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو ٹھرکی بناتے ہیں، جنسی ہوس کا شکار کر کے حوروں کی لالچ دیتے ہیں، ایسی خوبصورت ہوں گی، یہ ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا۔ تو یہ بڑے اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے۔ یہ جو دور ہے نا، یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمنٹس کے۔ تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے اسلام پر، تو میں نے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں، یہ مجھ سے آ کے ملیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تمیز سے بیٹھے میرے پاس، میں ان سے انشاءاللہ محبت سے بات کروں گا۔ اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں، لائیو جاتا ہے بیان، اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں، یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کہیں ٹکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس کو اسلام پر واقعی اعتراضات ہیں، چاہے یہ اعتراض ہو کہ جنت میں حوروں کی لالچ دے کے یہ جنسی ہوس کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو، کوئی بھی بات ہے نا، تمیز سے یوٹیوب پہ کمنٹس نہ کریں، تمیز سے آئیں، بیٹھیں، میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ انشاءاللہ چاہے گا بات کو سمجھنا سننا، بہت تمیز سے بات ہوگی، پھڈے بازی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر یہ کر دیا تو گستاخی کا میں گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو، تو میں کیسے، وہ تو جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں، علماء کے بارے میں، مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے، آپ آ کے میرے سامنے بتائیں، میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا، غصے کا اظہار بولو بھائی نہیں کروں۔ جو کہنا ہے میرے پر، کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا پڑوس، کہیں ایسا نہ وہ اٹھ کے کوڑ دے، جذباتی ہوتے نا، یہ ہمارے نبی کو یہ بولا، تو بھائی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کرے، انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے۔ اسلام میں اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ ہاں، جو سمجھنا ہی نہ چاہے، جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو، جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے، تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ پھر تو یہ کہ ہم سمجھائیں گے۔ کچھ دن پہلے ایسے صاحب آئے تھے اسلام پر اعتراضات کی، میں نے ہر اعتراض کا جواب دیا، وہ خاموش ہو گئے بالکل۔ پھر کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا، اب ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا ان کے، کتنے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں، کتنے ایتھیسٹ ہیں جو ایتھیزم سے توبہ کر چکے ہیں، وہ ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت میں مکمل لبرل آدمی تھا، سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا، الحمدللہ بیانات سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے، اسلام سے محبت ہو گئی ہے۔ تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو، اس طرح پروپیگنڈا کرنا، ایبیوز لینگویج استعمال کرنا، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا ہوا تھا اس شخص نے کہ وہ دیکھو یہ اتنی خود 11 شادیاں کر کے عیاشی میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی 4 کے عیاشی میں ڈال دیا۔ تو یہ سب پروپیگنڈے ہیں، ان سب باتوں کا ہمارے پاس جواب موجود ہے، تو میں بھی ان کا جواب نہیں دوں گا، موضوع چینج ہو جائے گا۔ تو جنت ایک حقیقت ہے، اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے، جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں، جنت میں شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں۔ ہمیں تو سب چیزیں چاہیے۔ جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ عیاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں، کیا خیال ہے؟ وہ اللہ سے کہے اللہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن پھر وہ دنیا میں بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ سب نائٹ کلب کے عادی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا، ان کو وہ جنت میں جو اللہ نے حوروں کا نقشہ کھینچا ہے، وہ تو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ مولوی لوگوں کو معاذ اللہ ٹھرکی بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن خود ان کی راتیں کیا کن چیزوں میں گزارتے ہیں، کتنے لڑکیوں سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، یہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا یہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو ان کے ہاں تو حلال و حرام کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت رکھی ہے، مرد کے دل میں عورت کی رغبت رکھی ہے،
تو جنت جب عیش و عشرت کی جگہ ہے تو کیا کرنا ہے ایسی جنت کا جس میں عورتیں ہی نہ ہو؟ کیا خیال ہے؟ وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا، کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک بچے نے، ایک مس تھی، انہوں نے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے. انہوں نے کہا میس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے. بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے. میس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے، سارے معاہدے کروا لیے، ملک کی خدمت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار. آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. اب بچوں جو ہے نا اندر وعدہ تو کر لیا. اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے، ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے. جب جان دینے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے؟ جان دے دیں گے. زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. دنیا میں بھی دیکھو اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، عورت کے لیے مرد کو، مرد کے لیے عورت کو، اور جعل بینکم مودۃ ورحمہ، آپس میں بے پناہ محبت رکھ دی ہے. تو یہ نہ محبت نہ ہو تو دنیا بھی کیا ہو جائے، سب پان گٹکوں کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو اسلام نیچرل مذہب ہے، وہ وہی بات کرے گا جو فطرت کے قریب. تو جب اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنہوں نے اچھا حوروں کا وعدہ بھی اللہ نے ان چیزوں پہ رکھا ہے جو بہت ہی کڑوی ہیں، ان چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے. میں حیران ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے جس شخص نے غصے پہ قابو کیا، غصہ آ رہا ہے مگر اللہ کے خاطر وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی گیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. جب غصہ آئے اور کمزور پہ آئے، طاقتور پہ تو سبھی پی جاتے ہیں. اپنے باس پہ غصہ آ رہا تو کڑوا گھونٹ نکلے گا، باہر نکل کے پھر الٹی کر کے نکال دے گا وہ سارا گھونٹ. باس پہ تو کوئی بھی غصہ نہیں. کوئی جونیئر آفیسر ہے آرمی میں، وہ ابھی جیسے مجھے بھی غصہ آ رہا ہے پی رہا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ بار بار اسپیکر دائیں بائیں ہو رہا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، آج پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ. تو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینا سخت. کمزور پہ، بیوی پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے، بچوں پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے، بوڑھے باپ پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے. کیونکہ وہ بیچارہ ہے، وہ تم نے کما کے کھلانا تھا، کھلا دیا، اب وہ آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ بیچارہ بس پڑا ہوا ہے، کھانس رہا ہے. اب وہ بات پہ آپ کو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، آپ کو غصہ آتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ. بڑا مشکل ہے پینا. اس پہ کوئی الاؤنس نہیں ملتا گورنمنٹ کی طرف سے، اس پہ کوئی تنخواہ نہیں بڑھتی، انکریمنٹ نہیں لگتا، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ صرف اللہ کے لیے کہ یار باپ پہ غصہ آ رہا ہے پی جاؤں، ماں پہ غصہ آ رہا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.